وقد سترت صحوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے. اس سفر میں جب آپ واپس تشریف لانے والے تھے تو جیسے خواتین کو عام طور سے شوق ہوتا ہے اپنے گھر کو سجانے کا، گھر کو ذرا آراستہ پیراستہ کرنے کا، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک طاق سا تھا، بڑا سا وہ دروازہ تھا جس کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ اس طاق کے اوپر کوئی پردہ ذرا خوبصورت سا لٹکا دیا جائے تو ذرا دیکھنے میں اچھا لگے گا. تو میں ایک پردہ کہیں سے لے آئی، اس پردے پر تصویریں بنی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تصویر تھی گھوڑے کی، اور وہ ایسا گھوڑا تھا جس کے اوپر پر بنے ہوئے تھے. گھوڑا تھا اور گھوڑے کے ساتھ پر بھی بنے ہوئے تھے، جیسے لوگ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی تصویر بناتے ہیں لوگ، ایسی خیالی کہ براق ایسا ہوتا تھا. تو اس قسم کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، اس پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، ذرا خوبصورت تھا. تو میں نے لا کر وہ اپنے اس طاق کے اوپر لٹکا دیا، ذرا زیب و زینت کے لیے، آرائش کے لیے اچھا لگے گا دیکھنے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے اور گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو سامنے نظر آیا پردہ لٹکا ہوا، اس میں تصویر تھی. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ بدل گیا. اس کو دیکھ کر چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. اور یہاں حدیث مختصر ہے، دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا میں نے دیکھا کہ چہرے انور پر تغیر آ گیا، غصہ محسوس ہو رہا ہے، تو میں نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے غضب سے اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگتی ہوں، یہ فرمائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. یہ پناہ پہلے مانگی، غلطی بعد میں پوچھی، یعنی پہلے ادب دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلے پناہ مانگی کہ میں آپ کے اللہ کے غصے سے پناہ مانگتی ہوں، بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی تاکہ میں اس کی تلاشی کروں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پردہ تم نے لٹکایا ہے اس کے اندر تصویر ہے، اور اس تصویر کی موجودگی میں میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، جن لوگوں کو آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا ان لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی تصویر بناتے ہیں، مصور. وہ سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا. اور یہ فرمایا کہ جس گھر میں کسی ذی روح کی تصویر ہو اس میں اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں. تو پہلے اس کو ہٹاؤ، اس پردے کو، تب میں داخل ہوں. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ تم ہٹاؤ، بعض میں آتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اس پردے کو ہٹا دیا اور ہٹا کر اس کو ختم کر دیا، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے. اب دیکھیے ایک طرف تو حال یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیرکم لنسائی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرنے والا ہوں. حضور یہ فرما رہے ہیں ان کی دلداری، ان کا خیال، ان کے آرام کا، ان کے راحت کا، ان کے دلجوئی کا قدم قدم پر خیال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک تصویر والا پردہ گھر میں لٹکا دیا بیوی نے تو گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں فرمایا جب تک کہ اتار نہ لے، اور اس کو چہرہ انور پر تغیر آ گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس موقع پر خاموش رہ جانا اور اس موقع پر درگزر کر دینا، اس سے اللہ کے عائد کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اللہ کے ایک ناجائز کام کی ہمت افزائی ہو رہی تھی. اس واسطے آپ نے اس کو گوارا نہیں کرا، ہٹا نہیں لوگی سب تک داخل نہیں ہوگی. یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اسی واسطے یہ بتلانے کے لیے لا رہے ہیں یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ حلم اور درگزر اپنی جگہ،
لیکن جو تمہارا فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرو، ان کو گناہوں سے بچاؤ، اس میں یہ حلم اور درگزر عاہل نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس موقع پر یہ کام۔ اب اندازہ کر لیجیے، آج کل ایک وبا ہے تصویر کی، اللہ بچائے، گھر گھر پھیل گیا ہے یہ عذاب، کوئی گھر خالی نہیں رہا اس تصویر کی مصیبت سے۔ آپ نے دیکھ لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے صحت میں کوئی کلام نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں فرمایا جب تک کہ ہٹانا نہیں۔ کسی بھی جاندار کی تصویر رکھنا سجانے کی غرض سے، یہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، ناجائز قرار دیا، اس کے اوپر وعیدیں اختیار فرمائی، ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصور پر لعنت فرمائی۔ اور یہ حدیث آپ نے دیکھی، اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان سے فرمائیں گے کہ جو تم نے تصویر بنائی تھی اس کے اندر روح پھونکو، اور وہ ظاہر ہے کہ روح پھونک نہیں سکیں گے تو عذاب میں مبتلا ہو، اللہ بچائے۔ اتنی سخت وعیدیں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بارے میں بیان فرمائی۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر بلا امتیاز بے کھٹ کے جا کر دیکھو، گھروں کے تو بت خانے بنے ہوئے ہیں، محض زیب و زینت کی خاطر دیواروں پر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور اپنی طرف سے گویا پہرا لگا دیا ہے کہ فرشتے داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں میں، رحمت کے اللہ کی رحمت داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں کے اندر۔ ان ذی روح تصویروں کے ذریعے گویا پہرے دار بٹھا دیے کہ آئے تو شیطان آئے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہو، یہ عالم کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ اس مشن پر بھیجا کہ جو کوئی تصویر کہیں میں بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دو۔ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ واللہ تدع تمثالا الا طمستہ، جو تصویر بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دو۔ باقاعدہ اہتمام کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں مٹوائیں فتح مکہ کے بعد، اور اتنی وعیدیں بیان فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ان گھر، اور یہ صاف صاف فرما دیا کہ ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوں گے اگر ذی روح کی تصویر گھر میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو گھروں میں رواج ہو گیا ہے، بلا وجہ گناہ بے لذت، بلا وجہ ملائکہ رحمت کا راستہ روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ جو دن رات ہم مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، یہ سب اس واسطے کہ اللہ کی رحمت کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے ان معصیتوں نے، ان گناہوں نے۔ تو ان سے پرہیز کرنے کے لیے اتنا شدید رد عمل ظاہر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی بچپن سے ہی عادت ڈالو اس بات کی کہ ان تصویروں کا کہ سے مانوس نہ ہوں لوگ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ کہ اس کے مانوس نہ ہو۔ کوئی مجبوری ہے پاسپورٹ کی، ویزا کی، یا شناختی کارڈ وغیرہ کی، اس قسم کی مجبوری ہے، اس کے لیے تصویر اتارنی پڑ گئی، بنوانا پڑ گیا، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے جائز ہوگا، اس کے اوپر امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بلا وجہ میں سجاوٹ کی خاطر اور اپنے گھروں کو بتخانہ بنانا، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کیا، اور شام اس زمانے میں روم کا ایک صوبہ تھا اور دنیا کی سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، تہذیب و تمدن کا مرکز، تو وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے تابع تو ہو ہی گئے ہیں، ہتھیار ہم نے ڈال دیے ہیں، جزیہ دینا قبول کر لیا ہے، تو اب ہم ذمہ ہو گئے، ذمیوں کے اقلیتوں کے، غیر مسلم اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں،
تو ان حقوق کے ماتحت ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ کی دعوت کریں اور آپ ہمارے کلیسا میں تشریف لائیں تو ہم آپ کی دعوت کریں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں, تمہارے کلیسا میں آنے سے انکار نہیں, حالانکہ ہم اس کام کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن کلیسا میں آنے سے بھی انکار نہیں, اس واسطے کہ بہرحال تم اہل ذمہ ہو, مسلم غیر مسلم اقلیت ہو, تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ کا ہم نے ذمہ لیا ہے, لہذا ہم وہاں پر بھی آنے میں ہمیں اشکال نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارے کلیسا جو ہوتے ہیں وہ تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, چاروں طرف تصویریں ہوتی ہیں, تو ہم ایسے کلیساؤں میں داخل نہیں ہونا چاہتے جس میں کہ تصویریں ہوں, اس واسطے ہم آنے سے معذور ہیں, داخل ہونے سے آپ نے منع فرمایا ان کلیساؤں میں. تو بھائی اتنی بات ہے, اور آج یہ شیر مادر کی طرح اس کو بالکل رواج اس طرح پھیل گیا ہے. آج کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب کیا کریں, تو زمانہ ایسا آ گیا, یہ تو دور ایسا آ گیا, بچنا بڑا مشکل ہے. ارے بھائی یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ سارے دین کے اوپر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسا آگ کا انگارہ ہاتھ میں تھامنا. وہ دور آ گیا. لیکن جو اللہ کا بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب, اتنا ثواب ہے. ذرا سا اس کے اوپر ہمت کر کے دیکھیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کے اوپر رد عمل کا اظہار فرمایا. تو بلا وجہ تصویروں سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا, اس سے خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں حتی الامکان. کوئی اگر تو اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کھولیں, ان تصویروں کو نکال کر. نہیں, میں بتا رہا ہوں جو جاندار تصویر ہے. ہاں ویسے کوئی تصویر ہے, کوئی باغ کی ہے, کوئی غیر جاندار سینریاں ہیں, مناظر ہیں, اس میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہے, اس کے لگانے میں کوئی مداخلت نہیں. اخبارات کا بھی حکم یہ ہے کہ اخبار جو ہے وہ اگر آدمی اس غرض سے پڑھے کہ مقصود تو خبریں پڑھنا ہے, سمجھے آپ, اور تصویر اس میں ہے, مقصود اس کا تصویر کا دیکھنا نہیں ہے, خبر پڑھنا ہے, نظر ضمنی طور سے تصویر کے اوپر پڑ گئی تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہوگی. لیکن جب پڑھ چکے ہیں تو اس کو اس طرح رکھیں, کہیں اٹھا کر یا ختم جلائیں یا کسی ایسی جگہ رکھیں کہ وہ کوئی نمایاں تصویر نمایاں نہ ہو گھر کے اندر, کہ جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے آنے بند ہو جائے. اس کو اس طرح رکھنے کا اہتمام کریں. خاص طور سے جو فوش تصویریں ہوتی ہیں ان کو تو جلا ہی دیا جائے, اور ویسے جو اگر اخبار رکھنا ہے اپنے یہاں پاس تو اس کو اس طرح رکھیں کہ اس کی تصویریں نمایاں نہ ہوں, اور کمرے کے اندر وہ ایک باقاعدہ کمرے کا حصہ نہ بنے, اس کو اس طرح